السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ سبسکرائبر، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس انگلش کلاس 5th کی ہے اور اس کا ہم جو یونٹ نمبر 1 تھا پیشنس کا، اس کا جو انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن تھی یہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اس کا یہ جو ایکسرسائز ہے وہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ سالو کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں اس کے ایکسرسائز سے جو کہ ہمارے پاس ہے اورل کمیونیکیشن۔ تو اس کی جو سالوشن ہے یہ یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ آپ کو یہ میں بتاتا چاہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اورل کمیونیکیشن کا مطلب ہے زبانی بات چیت، ٹھیک ہے۔ لرننگ دی ساؤنڈز، آوازوں کا سیکھنا۔ لرننگ دی ساؤنڈز، آوازوں کا سیکھنا۔ سائلنٹ لیٹرز، ساکن حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر بولے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ سائلنٹ لیٹر کا یہ مطلب ہے ساکن حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر بولے نہیں جاتے۔ اور پہلا ہمارے پاس ہے رائٹ 10 more words with silent letters in your notebook and pronounce them، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اپنے نوٹ بک میں 10 ساکن حروف کے ساتھ مزید 10 الفاظ لکھیں اور ان کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ BOMB، یہ جو آخر کا بی ہے یہ ہمارے پاس سائلنٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ بم، ٹھیک ہے۔ BOMB، تو اسے بم نہیں کہتے بلکہ بم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو سائلنٹ لیٹر ہے یہ ہمارے پاس پھر بی ہے، DEBT۔ یہ سائلنٹ لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اسے ہم کہتے ہیں ڈیٹ، DABT۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ ڈیبٹ، ٹھیک ہے، یا ڈیبٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے بلکہ بی جو ہے وہ سائلنٹ ہے اور اسے ہم کہیں گے ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سائلنٹ لیٹر ہے ASCEND۔ اسے ہم پڑھیں گے اسینڈ، اسینڈ، ٹھیک ہے۔ LAMB، بی پھر سائلنٹ ہے تو اسے ہم پڑھیں گے لیم، کیا پڑھیں گے؟ لیم۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس سی سائلنٹ لیٹر ہے MUSCLE، تو اسے ہم پڑھیں گے مسل، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ مسل۔ اور AEDGE، اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ ڈی سائلنٹ ہے تو اسے ہم پڑھیں گے ایج، کیا پڑھیں گے؟ ایج۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ اگلے الفاظ بھی دیکھ سکتے ہیں ALIGN، یہاں پہ جی سائلنٹ ہے تو اسے ہم پڑھیں گے الائن۔ اور یہاں پہ پھر جی سائلنٹ ہے تو اسے ہم پڑھیں گے سائن۔ اور یہاں پہ ای سائلنٹ ہے تو یہاں ہمارے پاس ہے 9۔ اور یہاں پہ ایچ سائلنٹ ہے تو اسے ہم پڑھیں گے اور۔ تو یہ تو ہمارے پاس ہو گیا ہے پہلا جو اورل کمیونیکیشن کا اے پارٹ تھا، اور وہاں پہ ہم نے سائلنٹ لیٹر سیکھے۔ اور اپنے نوٹ بک پہ بھی آپ لوگوں نے یہ سائلنٹ لیٹر لکھ لینے ہیں جو اس سوال میں پوچھے گئے تھے کہ 10 ساکن حروف کے ساتھ مزید 10 الفاظ لکھیں اور ان کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہمارے پاس ہے ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، مطالعہ اور تنقیدی سوچ، مطالعہ اور تنقیدی سوچ۔ ریڈنگ کمپریہنشن، فہم مطالعہ۔ آنسر دیز کویسچنز، ان سوالوں کے جواب دیں۔ ہاؤ ڈڈ دا پیپل آف طائف ٹریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب ہے کہ دا پیپل آف طائف ٹریٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویری بیڈلی، دے پیلٹڈ ہم ود پیبلز اینڈ انجرڈ ہم۔ تو اس کے معنی ہے طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکریاں پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا۔ اگلا سوال ہے وائی واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالڈ صادق اینڈ الامین؟ اس کا ٹرانسلیشن ہے اردو میں، انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں پکارا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was called صادق and al-amin for his honest nature.
He always spoke the truth without considering the consequences. اس کا انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانت دارانہ فطرت کی وجہ سے پکارا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ سچ بولتے تھے. تیسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہاؤ ڈیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹ ہیز اپوننٹس. اس کا انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے کیسا سلوک کرتے تھے. اس کا جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم treated his opponents with kindness. He used to forgive them and prayed for them. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے حسن سلوک کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے. اگلا ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈائیگراف اور ٹرائیگراف. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں یہاں پہ بک میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو ہمارے پاس لرننگ ٹو اسپیک یہ بھی آپ لوگوں نے بک سے ہی دیکھ لینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو اس کا بتا دوں. یہاں پہ ان کے سوالات اور جوابات جو تھے وہ ان تینوں سوالوں کے جواب میں نے آپ کو ابھی بتا دیے ہیں. اور اب ہم ڈائیگراف اور ٹرائیگراف اور سائلنٹ لیٹرز اس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم اب پڑھیں گے. تو آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں. ڈائیگراف کسے کہتے ہیں؟ تو انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن ہوگی. ریڈ دا گیون ٹیکسٹ، سرکل دی ڈائیگراف ان ریڈ، ٹرائیگراف ان گرین اینڈ سائلنٹ لیٹر ان بلیو. یہ کہتے ہیں کہ دو ڈائیگراف کے جو یہ ہے تعریف ہے، اس کو تعریف ابھی دیکھیں. دو حروف صحیح یا دو حروف علت کا امتزاج یعنی ملاپ جس سے واحد آواز پیدا ہو ڈائیگراف کہتے ہیں. تو اس کا جو انگلش میں ہے تعریف وہ یہاں پہ دیکھیں، یہ لکھی ہوئی ہے. اے ڈائیگراف از اے ساؤنڈ میڈ بائی دا کمبینیشن آف ٹو لیٹرس. اے ڈائیگراف از اے ساؤنڈ، ڈائیگراف ایک آواز ہے، میڈ بائی دی کمبینیشن آف ٹو لیٹرس، جو کہ دو حروف کے ملاپ سے جو آواز ہمارے پاس آتی ہے تو اسے ڈائیگراف کہتے ہیں. جیسے سی ایچ سے چیم کی آواز آتی ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈائیگراف کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ٹرائی گراف کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے. اے ٹرائی گراف از اے ساؤنڈ میڈ بائی دا کمبینیشن آف کتنے لیٹرز؟ 3 لیٹرز. ٹھیک ہے، کمبینیشن آف 3 لیٹرز. تو یہاں پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، 3 حروف صحیح یا 3 حروف علت کا امتزاج یعنی ملاپ جس سے واحد آواز پیدا ہو ٹرائی گراف یعنی سہ مسوتا کہتے ہیں. اور یعنی 3 حروف کے ملاپ سے جو واحد آواز پیدا ہوتی ہے، واحد آواز. ٹھیک ہے، یعنی سی ایچ سے چیم کی آواز نکلتی ہے. اسی طرح یہ جو ٹرائی گراف ہے اس میں ہمارے پاس 3 حروف سے جو واحد آواز پیدا ہوتی ہے اسے ٹرائی گراف کہتے ہیں. تو دیے گئے متن کو پڑھیں. سرخ رنگ میں ڈائیگراف، سبز میں ٹرائی گراف اور نیلے میں ساکن حروف کے گرد دائرہ لگائیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے اٹ واز اے وینسڈے مارننگ وی آل گاٹ اپ ارلی وی ہیڈ ٹو گیدر ان دا گراؤنڈ فار دس کرکٹ میچ. تو یہ دیکھیں TCH، تو یہ ہمارے پاس ٹرائی گراف ہے. اور یہ 2 ہمارے پاس L ہیں تو ایک لام کی آواز دیتے ہیں تو یہ ڈائیگراف ہے. اور یہ جو D ہے یہ ہمارے پاس سائلنٹ لیٹر ہے، وینس ڈے. اور A اور Y یہ ہمارے پاس ڈائیگراف ہے. ٹھیک ہے، اور EA ارلی یہ ہمارے پاس ڈائیگراف ہے. اور EA ریچڈ، EA سے بھی ہمارے پاس یہ بھی ڈائیگراف ہے. PHS ٹھیک ہے، فوٹوگرافس، تو یہ PHS ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ٹرائیگراف ہے. گراؤنڈ
OU. تو یہ بھی ہمارے پاس ڈایاگراف ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ سیکھا ڈایاگراف اور ٹرائیگراف کی گرد دائرہ لگائیں یا ان کے نیچے لائن لگائیں. تو یہ ہم نے سیکھا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ریڈ دا لیسن اگین اینڈ فل ان دا بلینکس. سبق کو دوبارہ پڑھیں اور خالی جگہ پر کریں. تو اب خالی جگہ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں خالی جگہ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کالڈ صادق ڈیو ٹو ہز ٹروتھفلنس. پہلے خالی جگہ میں کیا آتا ہے؟ صادق. دوسرا خالی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ اس نیور ٹو پنش سرونٹ. دوسرے میں ہمارے پاس پنش آتا ہے. تیسرا ہمارے پاس خالی جگہ ہے کہ دا پیپل آف طائف ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام. چوتھا خالی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ ان طائف فار 10 days. آگے ہمارے پاس ہے ویکیبلری بلڈنگ، ذخیرہ الفاظ بڑھانا. انسپائریشن اے پرسن اور تھنگ دیٹ موٹیویٹس، یعنی اس کے معنی ہمارے پاس ہے ترغیب یا محرک. پرسنالٹی شخصیت. آنیسٹ دیانتدار. پیشنس ٹالرنس صبر و تحمل بردباری. بیٹرمنٹ امپرومنٹ بہتری. آگے ہمارے پاس ہے کہ نیمنگ ایکشن اینڈ ڈسکرائبنگ ورڈز، اسمیہ حرکیہ اور بیانیہ الفاظ. تو یہاں پہ ہمارے پاس آج کی ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کی مکمل مشق سالو کرنی ہے. ریڈ دا گیون ایڈورٹائزمنٹ کیئرفلی، فائنڈ اینڈ رائٹ 2 نیمنگ ایکشن اینڈ ڈسکرائبنگ ورڈز ایچ. Ask them in your own sentences in your notebook. یہ کہتا ہے کہ دیے گئے اشتہار کو احتیاط سے پڑھیں. اسمیہ حرکیہ اور بیانیہ دو الفاظ تلاش کریں اور لکھیں. اپنے نوٹ بک میں انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز مال، پھل اور سبزیوں کی شاپ. گیٹ فریش ہیلتھی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز delivers on your doorstep at low rates with just 1 call. تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے نیمنگ ورڈز. اس میں کون سے ہیں؟ اسمیہ الفاظ. فروٹس اور ویجیٹیبلز یہ اسمیہ الفاظ آ گئے. ایکشن ورڈز حرکت پذیر الفاظ کون سے ہیں؟ گیٹ اور ڈیلیور یہ ایکشن ورڈ آ گئے ہیں. ڈسکرائبنگ ورڈز بیانیہ الفاظ کون سے ہو گئے ہیں؟ فریش اور ہیلتھی. فریش اور ہیلتھی. اس کے بعد ہمارے پاس یہ کہتے ہیں فروٹ کا انہوں نے اس میں استعمال کیا ہے جملے میں. فروٹس پھل، وی بائی فریش فروٹس ڈیلی. ویجیٹیبلز سبزیاں، آئی لائک ویجیٹیبلز. گیٹ حاصل کرنا، اسلم گاٹ فرسٹ پوزیشن ان کلاس. ڈیلیور بھیجنا یا بانٹنا، پوسٹ مین ڈیلیورڈ لیٹرز ان ٹائم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس آگے ہمارے پاس ہے فریش تازہ. ملک مین سیلز فریش ملک. ہیلتھی صحت مند، ہی از ہیلتھی اینڈ اسٹاؤٹ. لرننگ ٹو اسپیل ہجے سیکھنا. فل ان دا مسنگ لیٹر ٹو کمپلیٹ دی ورڈز. الفاظ مکمل کرنے کے لیے غیر موجود حروف سے پر کریں. WORL. تو یہ ڈی نہیں ہے تو آپ نے کیا کر لینا ہے؟ یہاں پہ ڈی لکھ لینا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا تو یہاں سے دیکھیں، یہ تو ہم نے کر لیا ہے، ویکیبلری بھی کر لی ہے. اور نیمنگ ورڈ، ایکشن ورڈ اور ڈسکرائبنگ ورڈ یہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینے ہیں. نیمنگ ورڈ، ایکشن ورڈ اینڈ ڈسکرائبنگ ورڈ یہ اگر آپ نے نہیں سیکھے ابھی تک تو یہاں پہ نیچے ہم نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. نیمنگ ورڈز، ایکشن ورڈز، ڈسکرائبنگ ورڈز. ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ. ٹھیک ہے. آگے ہے لرننگ ٹو اسپیل. یہ ورڈ یہاں پہ آپ دیکھ لیں. ورڈ کمپلیٹ، آنیسٹ، ٹروتھ، فارگیو، ڈزن. تو یہ یہاں پر بھی ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے. لرننگ ٹو اسپیل
اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گرامر، یہ لرننگ ٹو اسپیل۔ گرامر میں ہمارے پاس کامن اینڈ پراپر ناؤن آ جاتا ہے، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ اس میں نکرہ کون سا ہوتا ہے؟ کسی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، مثلا لڑکا، اسکول، پینسل وغیرہ۔ اس میں معرفہ کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، مثلا ازلان، فیصل مسجد، قرآن پاک وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ انڈر لائن دی ناؤنز ان دا گیون سینٹینسز اینڈ رائٹ ویدر دے آر کامن آر پراپر ناؤن۔ دیے گئے جملوں میں اسموں کو خط کشیدہ کریں اور لکھیں کہ آیا وہ اس میں نکرہ ہیں یا اس میں معرفہ۔ وی ول گو ٹو راوا لیک نیکسٹ ویک۔ یہ راوا لیک جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، یہ خاص چیز، خاص جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ مائی فادر از اے ہارڈ ورکنگ مین۔ یہ فادر، باپ، یہ جو ہے کامن ناؤن ہے، اور یہ جو مین ہے یہ بھی ہمارے پاس کامن ناؤن ہے، آدمی، جو ہر ایک کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا باپ ایک محنتی انسان ہے۔ مائی فادر از اے ہارڈ ورکنگ مین۔ اٹ از اے ہیوج بلڈنگ۔ ہیوج بلڈنگ، یہ جو بلڈنگ ہے یہ عمارت کا نام ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ، عمارت، یہ بھی کامن ناؤن ہے۔ اسلام آباد از اے بیوٹیفل سٹی۔ یہ جو اسلام آباد ہے یہ خاص ہو گیا، خاص جگہ، خاص شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ پراپر ہے۔ K2 از دا ہائیسٹ پیک آف پاکستان۔ یہ پاکستان بھی پراپر یعنی خاص ہے اور K2 بھی خاص ہے۔ اگر یہاں پہ ہوتا کہ پہاڑ بہت اونچے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، تو ملک بھی عام ہو گیا، کامن، اور پہاڑ بھی کوئی بھی ہو سکتا تھا پہاڑ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے خاص پہاڑ کا نام لیا ہے K2 کا، اور خاص ملک کا نام لیا جو کہ پاکستان ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹیبل، ان کاؤنٹیبل اینڈ کولیکٹیو ناؤن۔ کاؤنٹیبل کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹیبل ہوتا ہے قابل شمار اسم، ان کاؤنٹیبل ناقابل شمار، اور کولیکٹیو ناؤن اس میں جمع۔ قابل شمار کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ اسم ہیں جن کی گنتی کی جا سکتی ہے اور جن کی جمع بنتی ہے، مثلا میز، کرسی، کتاب وغیرہ۔ دو چیزیں ہیں قابل شمار کے یعنی کاؤنٹیبل کے، جن کی گنتی کی جا سکتی ہے اور جن کی جمع بنتی ہو، ٹھیک ہے، مطلب واحد جمع، میز، کرسی، کتاب۔ ناقابل شمار یہ وہ اسم ہیں جن کی نہ گنتی ہو سکتی ہے اور نہ اس کی جمع بنا سکتے ہیں، مثلا بارش کی کوئی جمع نہیں بن سکتی اور نہ اس کی گنتی ہو سکتی ہے، موسم اور درد وغیرہ۔ اس کے بعد ہے اسم جمع۔ یہ وہ اسم ہے لوگوں، چیزوں کے گروہ یا کسی مجموعے کا نام ہوتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہیں لوگوں، چیزوں کے گروہ یا کسی مجموعے کا نام ہوتے ہیں، مثلا جماعت، فوج، قوم وغیرہ۔ رائٹ 3 countable, uncountable and collective nouns in your notebook, then use these nouns in your sentences۔ یہ کہتا ہے کہ 3 کاؤنٹیبل، انکاؤنٹیبل اور کولیکٹیو لکھیں جو کہ آپ اپنی کی نوٹ بک میں استعمال کریں۔ تو اس کو ابھی دیکھتے ہیں، 3 لکھیں بھائی، یہاں پہ ایسے 3 قابل شمار اسم، 3 ناقابل شمار اسم اور 3 اسم جمع اپنے نوٹ بک میں لکھیں، پھر ان اسموں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ 3 کاؤنٹیبل ناؤن۔ کاؤنٹیبل کون سے ہیں؟ بک، ایگ، بسکٹ۔ تو دس از مائی بک، یہ انہوں نے جملے میں استعمال کیا۔ انڈا، آئی ٹیک این ایگ ان دا بریک فاسٹ۔ بسکٹ، آئی لائک بسکٹ۔ 3 ناقابل شمار انکاؤنٹیبل۔ انکاؤنٹیبل کون سا؟ ملک ہو گیا، رین ہو گیا، ویدر ہو گیا۔ اسلم ڈرنکس ملک ڈیلی۔ اٹ از ریننگ کنٹینیوسلی۔ بارش کا جو جملہ ہے تو یہ ایسا بنے گا، اٹ از ریننگ کنٹینیوسلی۔ ویدر، موسم، ویدر از پلیزنٹ ٹوڈے، ٹھیک ہو گیا۔ اور 3 کلیکٹیو ناؤنز، 3 اس میں جمع۔ کلاس ہو گیا، آرمی ہو گیا، نیشن ہو گیا، یہ اس میں جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جمع کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب مکمل جو آدمیوں کا گروپ ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، یا کسی چیز مطلب کیلے کا درجن ہے
تو ایک درجن کیلے، یہ جو درجن کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کولیکٹیو ناؤن ہے. اور اس طرح چابیوں کا گچھا، چابیوں کا گچھا، آپ کے پاس ایک چابی چین ہے، آپ نے اس میں 10 چابیاں ڈالی ہیں تو یہ چابیوں کا گچھا کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس کلاس ہے. شی ٹاٹ اے کلاس آف 30 اسٹوڈنٹس. آرمی ہے، آئی جوائنڈ دی آرمی. نیشن قوم ہے، وی آر سیویلائزڈ نیشن. اب اس کے بعد ہے آرٹیکل. آرٹیکل کہتے ہیں اے اینڈ این حروف تنکیر. اے این، تو یہ اے این کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس الف عین کی آواز آئے تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ این. اور جب کسی کانسوننٹ کی آواز آئے، مطلب کانسوننٹ با ہو گیا، تا ہو گیا، سا ہو گیا، جیم، ہا، خا، دال، زال، ایسے جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم اے کا استعمال کرتے ہیں. اے، دیئر از اے بک. اب یہ بے کی آواز دے رہے ہیں بک، تو اس کے سے پہلے ہم اے استعمال کریں گے، این استعمال نہیں کریں گے. آگے ہمارے پاس ہے سارا ہیڈ این ایگ. ایگ، یہ یہاں پہ این کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ایگ ہے یہ الف اور این کی آواز دیتا ہے، تو اس لیے ہم این استعمال کرتے ہیں. این ایگ فار بریک فاسٹ. پھر ایپل ہے، پھر الف کی آواز دے رہا ہے تو اس سے آگے ہم این کا استعمال کریں گے. یونیورسٹی، یہ یو کی آواز دے رہا ہے یا کی، تو اس سے پہلے ہم اے کا استعمال کریں گے. آنیسٹ، آنیسٹ، الف کی آواز آ رہی ہے تو اس سے پہلے ہم این کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ این کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اے کا بھی استعمال کرتے ہیں. این اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس الف اور این کی آواز آئے، این. ٹھیک ہے، تو اس سے آگے ہم اے این کا استعمال کریں گے. اور جب ہمارے پاس اس کے علاوہ کسی اور حروف کی آواز آئے، مثلا با، تا، سا، آخر تک یا تک چلے جائیں سوائے الف اور این کے، اس کے علاوہ جو بھی آئیں گے اس کے ساتھ ہم اے لکھیں گے. اگر ہمارے پاس الف اور این کی آواز دے گا تو پھر ہم این لائیں گے. ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں؟ اس میں صفت. اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم اور اس میں صفت کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے. مثلا اچھا دوست، میٹھا پانی. یہ اچھا جو ہے یہ اس میں صفت ہے، میٹھا جو ہے یہ اس میں صفت ہے. ٹائپس آف ایڈجیکٹو، اس کے اسم میں صفت کی قسمیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کلر، رنگ، کوالٹی، معیار، سائز، جسامت. آریجن، ابتدا، شیپ، شکل. کوانٹٹی، یعنی مقدار یا نمبر، تعداد. تو یہ 6 قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پٹ دی فالوئنگ ایڈجیکٹوز ان کریکٹ باکسز. درست خانے میں درج ذیل اسم صفت لگائیں. یہاں پہ دیکھیں، انٹیلیجنٹ، ذہین. راؤنڈ، گول. ون، ایک. لارج، بڑا. امریکی، مختصر یا چھوٹا. بلیک. تو اس طرح یہ سارے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے اس میں صفت برائے معیار. ایڈجیکٹو آف کوالٹی. ٹروتھفل، انٹیلیجنٹ، یہ معیاری ہیں. ٹھیک ہے، ٹروتھفل اور انٹیلیجنٹ. اور شیپ، شکل کے لحاظ سے اوول اور راؤنڈ، یہ ہمارے پاس اس میں صفت برائے شکل، ایڈجیکٹو آف شیپ ہیں، جو کہ یہاں سے انہوں نے لی ہیں. اوول بیضوی اور راؤنڈ گول. یہ راؤنڈ اور اول یہ اس میں یعنی شکل کے لحاظ سے. اور رنگ کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے ادھر ہمارے پاس کالا ہے، اور رنگ کے لحاظ سے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ یلو، پیلا. کالا اور پیلا. تو یہ ایڈجیکٹو آف کلر، یلو اینڈ بلیک. ایڈجیکٹو آف آریجن، اس میں صفت برائے آغاز یا پیدائش. تو امریکن اور چائنیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکی ہے اور چائنی ہے. تو انہوں نے یہاں پہ آریجن کے لحاظ سے لیا ہے. جو آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں سے، تو آپ کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں. ایڈجیکٹو آف سائز، اس میں صفت برائے جسامت. شارٹ، لارج. ٹھیک ہے، یہ جسامت کے لحاظ سے ہے. ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی، اس میں صفت برائے مقدار. مقدار کیا ہے؟ ون، فیو، ایک یا کئی. اس کے آگے ہمارے پاس کہتا ہے کہ ڈیوائڈ دا گیون ورڈ انٹو دیئر سیلیبلز اینڈ آلسو رائٹ دی نمبر آف سیلیبل ان یور نوٹ بک. دین رائٹ ملٹی سیلیبک ورڈ آن یور اون.
دیے گئے الفاظ کو ان کے اجزاء میں تقسیم کریں اور اپنے نوٹ بک میں اجزاء کی تعداد بھی لکھیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے سیلیبل کے لحاظ سے. پھر اپنی طرف سے کثیر الاجزاء الفاظ لکھیں. ورڈ ویجیٹیبل. ویجیٹیبل کے کتنے سیلیبل ہیں؟ تو اس کے 4 سیلیبل ہیں. ویج اے ٹیبل. تو اس کے 4 حصوں میں اسے تقسیم 4 اجزاء میں اسے تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے 4 سیلیبل ہو گئے. پروجیکٹ پروج ایکٹ تو اس کے 2 سیلیبل ہیں. کمپلیٹ تو اس کے 2 سیلیبل ہیں. کمپیوٹر تو اس کے 3 سیلیبل ہیں. ماؤنٹین تو اس کے 2 سیلیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ سارے ایکسرسائز جو ہمارے پاس تھا یہ ہم نے سارا ایکسرسائز سالو کر لیا ہے. اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز میں مشکلات آ رہی ہیں تو آپ کمنٹ کریں. انشاءاللہ میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا آنسر کر سکوں. یہاں پہ یہ سب کچھ میں نے یہاں پر بھی کیا ہوا ہے. اگر آپ کو یہاں پہ سامنے بک کی نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو یہاں پہ ملیں گی. اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ کو کلاس 5th میتھ چاہیے تو وہ بھی اس پر موجود ہے، چینل پر موجود ہے. کلاس 4th کا میتھ بھی موجود ہے، کلاس 3 کا میتھ بھی موجود ہے. امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس چینل سے بہت فائدہ ہوگا. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے. تھینکس فار واچنگ.